کہ تم نماز قائم کرو، اور نماز قائم اگر نہیں کرتے تو تم مشرکوں میں سے ہو جانے والے۔ گویا کہ نماز پڑھنا اور 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ اپنے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور جو آدمی، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب نماز ایک بھی ہے، 5 بھی ہے، زندگی بھر کی نماز ساری کی ساری، جس نے ایک نماز نہیں پڑھی وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے ایک ہفتے نماز نہیں پڑھا، جس نے جمعے سے جمعے تک نماز نہیں پڑھا، جس نے رمضان سے رمضان تک نماز نہیں پڑھا، جس نے الوداع جمعہ سے لے کر الوداع جمعہ تک نماز نہیں پڑھا، سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دائرے سے نکال دیا۔ اب ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم مہینے میں کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہفتے میں کتنی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہم 5 وقت نماز کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں تو کیا جماعت سے پڑھتے ہیں؟ اگر ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں؟ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے خود کہا کہ مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے، میں نے نماز میں لوگوں کی بدھی نہیں دیکھی۔ ہمارے سر کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو اردو زبان میں بدھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال ہو گئے میں نے نماز میں لوگوں کے سر کا پچھلا حصہ بدھی نہیں دیکھی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 50 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ مختلف واقعات آپ کو نماز کے اور نماز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے ملتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس مسجدیں ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اور ہمارے کانوں میں آواز بھی پہنچتی ہے، اذان ہمارے کانوں تک گونجتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے آپ نماز کے بارے میں چاہے ہزاروں لیکچرز آپ نے سن رکھے ہیں، آپ نے نماز کے بارے میں پوری موٹی موٹی کتاب بخاری شریف مسلم آپ نے سب کچھ پڑھ دیا، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کیا پڑھیں؟ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نے اللہ کی بندگی کا کیا حق ادا کیا؟